عزیزان گرامی، دیکھیے قربانی کرنا مالک نصاب پر واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ یا کسی کے پاس میں چاندی نہیں بلکہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس میں پیسہ ہے اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی ضرورت کے علاوہ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کم سے کم اس وقت میں 53,000 یا 55,000 کی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس میں 55,000 60,000 روپے ضرورت کے علاوہ ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ ایسی حالت میں قربانی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور قربانی کرنے والا ثواب پاتا ہے اور اللہ رب العزت کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ قربانی ضرور کریے، کیونکہ قربانی اگر نہیں کرتا ہے کوئی اور اس کے پاس میں پیسہ بھی ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اب قربانی کریں تو عزیزان گرامی، قربانی کرنا ہر سال واجب ہے اگر وہ ہر سال صاحب استطاعت ہے تو۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، کچھ لوگوں نے ہم سے کہا بھی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ صرف زندگی میں 7 ہی مرتبہ قربانی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے ملتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ حضرت ہم نے 7 قربانی کر دی ہیں، 7 اپنے نام کی کر دی، 7 اپنے والد کے نام کی کر دی، 7 اپنی ماں کے نام کی کر دی، اور اب سب کے نام کی 7 قربانی تو ہم نے کر دی ہیں، اب ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ایسا پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، 7 مرتبہ قربانی کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہیں، ہر سال یعنی قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے جو قربانی کی طاقت کو پہنچتا ہو، یعنی جو نصاب کو پہنچتا ہو، اور ہر سال آپ کے پاس میں قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ ہوتا ہے تو آپ کے اوپر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آپ جتنی زندگی گزاریں گے، اب مثال کے طور پر آپ کی 60 سال کی زندگی ہوئی تو 60 سال کی زندگی میں جتنی بار بقرہ عید آئے گی اور آپ عید کے دنوں میں اگر مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ 7 مرتبہ قربانی کر دی ہمارا واجب ادا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ ہر سال اگر مالک نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں آپ، تو ہر سال آپ کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ صاحب استطاعت ہونے کے بعد قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں آپ گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اگلے سال اپنے نام کی قربانی کی تھی، اس سال اپنے والد کے نام کی قربانی کریں گے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، اب اس کے لیے جتنا ایصال کر دو، جتنا ایصال ثواب کر دو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے نام کی آپ قربانی اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر اپنے نام کی آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کو اپنے نام کی ہر سال قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنا بھی حصہ کیجئے اس میں، اور ایک بڑے جانور میں اپنے والد کا نام کا بھی حصہ کیجئے،
اگر استطاعت دی ہے اللہ نے تو آپ اپنی والدہ کے نام کا بھی حصہ کیجئے، اگر اللہ نے اور استطاعت دی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی ایک حصہ کیجئے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو ایصال ثواب ہے، ان کے نام کا کرو گے تو اچھی بات ہے، انہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ان کے نام کا نہیں کریں گے آپ تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر اپنے نام کا آپ ہر سال نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، قربانی کرنا جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر ہر سال قربانی کرنا یہ واجب ہے کہ 7 قربانیاں ہم نے کر دی، ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کرنے میں نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو قربانی کے جانور میں جتنے حصے ہوتے ہیں تو تمام شریکین کو قربانی کے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت وہاں موجود رہنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ ان سب لوگوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قربانی کیا کرتے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قربانی پر موجود رہا کرتے تھے، اور ہمارے آقا ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب قربانی کرو تو اپنا جانور ذبح کرتے وقت اپنے جانور کے پاس میں حاضر رہو، کیونکہ اللہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، قربانی کریں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اور عزیزان گرامی، جب جانور ذبح کیا جائے اور جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے، کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جاتا ہے اور جو لوگ اسے قربان کرتے ہیں کہ تو میدان محشر میں وہی جانور حاضر کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس کو قربان کیا ہے وہ لوگ اسی جانور پر سوار ہو کر پل صراط کو پار کریں گے۔